اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ کریمہ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان تقوی اس کے حق کے ساتھ اختیار کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ اسلام پر قائم رہ کر جانا، تمہاری موت اسلام پر ہو۔ یہ آیہ کریمہ وہ آیت ہے کہ جسے سیدہ زہرا نے اپنے خطبے میں سب سے پہلی آیت کے عنوان سے تلاوت فرمایا ہے، اور سیدہ اعلان کر رہی ہیں کہ ایمان، تقوی اور اسلام کا تعلق مجھ سے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی زہرا کو راضی نہ کرے اور وہ مومن رہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی فاطمہ کو ناراض کر دے اور وہ متقی کہلائے، اور اگر تمہیں اسلام پر اس دنیا سے جانا ہے تو مجھے راضی کرنا پڑے گا۔ تم اپنی عاقبت سنوارو، تم اپنا مستقبل ٹھیک کر لو مجھے راضی کر کے، اس لیے کہ اس دنیا میں اختیار تو سیدہ کے بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ توجہ ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کی حدیث مکمل اس فقرے پر ہوتی ہے، وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ جی مجلس بہت بابرکت ہے، اور مجلس عزا کی ایک سب سے بڑی زیبائی یہ ہے کہ یہ حرم معصومہ کی جانب سے مجلس ہے، اور پھر اس میں حسن یہ ہے کہ بی بی کے دروازے پر آنے والے فقیر بیٹھے ہیں، وہ علم کی بھیک مانگنے آئے ہوں، وہ روحانیت کی بھیک مانگنے آئے ہوں، اور وہ تقوی و پرہیزگاری کا سوال کرنے آئے ہوں۔ اس دروازے پہ جو آتا ہے وہ بغیر لیے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہ جو فطرس کے بالوں پر سید الشہداء کے جھولے سے مس ہونے پر بحال ہوئے، اسے علامہ مجلسی نے اس انداز سے لکھا ہے کہ وہ بال علم تھا اور وہ پر عمل تھا جو جل گیا تھا۔ بھئی یہ فرشتہ ہے، اس کا مادی بالوں پر تو ہو نہیں سکتا۔ صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ یہ بابا سے بلند ہے تو ایک آہستہ سے صلوات پڑھیے، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جی
فرشتے کا مادی بالوں پر تو ہو نہیں سکتا جو کبوتر کا اور پرندوں کا ہوتا ہے، وہ تصور میں آتا ہے نا بالوں پر، وہ فرشتے کا تو بالوں پر ہو نہیں سکتا۔ یہ فرشتے کا بالوں پر کون سا ہے؟ علامہ مجلسی فرماتے ہیں یہ بال علم تھا اور پر عمل تھا۔ اگر حسین کے جھولے سے ایک فرشتہ مس ہو جائے تو اس کا بال علم بھی بحال ہو جاتا ہے اور پر عمل بھی بحال ہو جاتا ہے۔ اب جو ہم ذریعہ معصومہ سے مس ہوتے ہیں تو اسی لیے ہوتے ہیں کہ بال علم بھی بحالی چاہیے اور پر عمل کی بھی بحالی چاہیے۔ یہ جگہ دینے والوں کی جگہ ہے، عطا کرنے والوں کی جگہ ہے، ان کے خزانے میں کمی نہیں ہے، میرے مانگنے کے ڈھنگ میں کمزوری ہے، یہ دینا چاہتے ہیں۔ اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ میرے مولا کی محفل سجی ہوئی ہے اور محفل کا اختتام بتائے گا کہ محفل ایسی ہے کہ جس میں چاہنے والے بھی بیٹھے ہیں اور مولا کے دشمن اور مخالف بھی بیٹھے ہیں۔ میرے مولا کے چاہنے والوں کے لیے ایک بڑا اصول یہ ہے کہ اپنا دروازہ کسی کے لیے بند نہ کرو۔ جو دروازے بند کر دیتے ہیں وہ مجبور لوگ ہوتے ہیں۔ جو گفتگو کا دروازہ، صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر، جو گفتگو کا دروازہ بند کر دیتے ہیں وہ مجبور لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجبور انسان کا حربہ ہے کہ وہ گالیاں بکتا ہے۔ توجہ ہے، اول فول بکنا، نامناسب جملے کسنا، یہ مجبور انسان کی علامت ہے۔ ابن دلیل کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا، اور طالب علموں کو ابن دلیل ہونا چاہیے، اور ہم سب طالب علم ہیں۔ طالب علم اس لیے ہیں کہ ایک بوڑھا اور ایک بزرگ بھی مجلس اعضاء میں بیٹھے ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہے۔ ہم سب کے سب مجلسوں میں آ کر یہی تو اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب طالب علم ہیں، ہمیں علم چاہیے۔ توجہ چاروں عزیزان اکرامی، میرے مولا کی محفل سجی ہوئی ہے۔ حمام ابن عبادہ میرے مولا کو آواز دے کر کہتے ہیں یا امیر المومنین صف لی المتقین، مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں، کانی انظر الیہم، ایسے بیان فرمائیں گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے فتثاقل علیہ السلام، میرے مولا علی نے جواب دینے سے گریز رکھا۔ علی اور جواب نہ دے تو اصول یہ مل رہا ہے کہ ہمیشہ جواب دینا جواب نہیں ہے، کبھی جواب نہ دینا بھی جواب ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ توجہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب کام نہیں ہو رہا، کچھ کر نہیں رہے۔ بھائی ہمیشہ کچھ کرنا نہیں ہوتا، کبھی خاموش رہنا بھی فعالیت ہوا کرتی ہے۔ بہت سارے لوگوں تو بلکہ یہ کہا جائے کہ آپ کچھ نہ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، اس لیے کہ آپ کے کرنے سے کام بہتر نہیں ہو رہا بلکہ بگڑ رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ میرے مولا فتثاقل علیہ السلام، میرے مولا علی نے جواب دینے سے گریز رکھا، مولا نے جواب نہیں دیا۔ پھر حمام ابن عبادہ نے، علامہ مجلسی نے حمام ابن عبادہ نام لکھا ہے، اور جناب ابن ابی الحدید معتزلی نے حمام ابن شریح نام بتایا ہے۔ یعنی فرما یہ رہے کہ دو حمام نامی شخص مولا کے زمانے میں تھے، ایک کی ولدیت شریح ہے، ایک کی ولدیت حمام، ایک کی ولدیت عبادہ ہے، حمام ابن عبادہ۔ میرے مولا نے جواب دینے سے پھر گریز کیا۔ پھر انہوں نے ایک مرتبہ سوال کیا، اب علی سے بار بار سوال ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون، اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو اور نیکی کا کام انجام دیا کرو، اس لیے کہ اللہ متقیوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام قانے نہیں ہوئے، راضی نہیں ہوئے، کہا نہیں مولا مجھے تو ایسے بتائیے جیسے میں متقیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر میرے مولا نے بولنا شروع کیا، اور جب علی بولنے پر آئے تو تفسیر قرآن بن جاتی ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ 110 صفات متقین بیان فرمائیں، اور شاید یہ سینکڑوں میں اور ہزاروں میں بھی تبدیل ہو سکتی تھیں اگر حادثہ نہ ہو جاتا۔ میرے مولا 110ویں صفت پر پہنچے تو کسی کے چیخنے کی آواز آئی، سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا۔ توجہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا انی اخاف علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، بلندتر صلوات پڑھیں گے۔ حضرت نے فرمایا مجھے اسی بات کا خوف تھا، میں جو جواب نہیں دے رہا تھا وہ کیوں نہیں دے رہا تھا۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ کسی فیصلے کے لینے پر ہمیں فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے،
ہمارا کوئی مرجع تقلید، ہمارا کوئی بزرگ، ہمارا کوئی رہنما اگر کوئی فیصلہ لے رہا ہو اور وہ فیصلہ مجھے سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں فیصلہ نہیں لینا چاہیے، کچھ صبر کر لینا چاہیے، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے کیوں فیصلہ لیا ہے۔ میرے مولا جو جواب نہیں دے رہے تھے، اگر کچھ دیر رک گئے ہوتے تو معلوم ہو جاتا کہ علی جواب کیوں نہیں دے رہے تھے۔ جواب نہ دینے میں حیات تھی۔ توجہ ہے؟ میرے مولا نے فرمایا مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ میں اگرچہ کوشش میری یہ ہونی چاہیے کہ ایک جامع بیان ہو، اس لیے کہ برادران ہندوستان بھی تشریف فرما ہیں، میرے محترم ہیں، میرے عزیز ہیں، زائرین کی صورت میں بھی اور علماء کرام کی صورت میں بھی، لیکن ایک مثال پاکستان کی ایک شخصیت کی دیتا ہوا گزر رہا ہوں۔ سید محمد دہلوی کے زمانے میں جناب حجت الاسلام بزرگوار علامہ ابو الحسن نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور پاکستان کی سیاسی اور مذہبی حالات سے ان سے زیادہ بہتر شاید ہی کوئی آگاہ اور آشنا ہو۔ سید محمد دہلوی کے زمانے میں کچھ عرصہ ایسا گزرا کہ سید محمد دہلوی قائد ملت جعفریہ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو کر گھر بیٹھ گئے تھے، تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ شاید کوئی سودا کر لیا ہے، شاید کوئی معاملہ طے کر لیا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد منظر عام پر آئے اور پھر فرمانے لگے، سنو، میں جو خاموش تھا اس میں بھی ملت کی مصلحت تھی، اس لیے کہ اونچی چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ مصلحتوں کو صاحبان دقت ہی جانتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ تو اس مجمع میں ایک شخص بیٹھا تھا، کہنے لگا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ دشمن تھا، اور اس کا بولنا بتاتا ہے کہ علی کا دروازہ دشمنوں کے لیے بھی کھلا رہتا تھا۔ میرے مولا نے فوراً ارشاد فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے۔ علی نے فیصلہ کر دیا جو علی کے خلاف زبان چلے وہ شیطان کی زبان ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا خبردار میں معرفت کا سیلاب ہوں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور جب سیلاب بہنے لگتا ہے اور سیلاب چلتا ہے تو آگے آنے والوں کو نقصان ہوتا ہے، سیلاب کو نقصان نہیں ہوتا۔ صاحبان تقویٰ اور حق تقویٰ کے ساتھ دعوت تقویٰ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان جانا۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ نے 5 خطبے ارشاد فرمائے، اور بی بی کا پہلا خطبہ وہ ہے جو بی بی نے دربار میں دیا ہے۔ آپ کی توجہات مجھے تھوڑی زیادہ چاہیے۔ دربار کہاں تھا مدینے میں؟ مسجد تھی۔ پھر یہ میں دربار کیوں کہہ رہا ہوں اور تاریخ دربار کیوں لکھ رہی ہے؟ اس لیے ہم دربار کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے مسجد کو دربار بنا دیا ہو اور سیدہ کو دربار کی طرح سیدہ کو کھڑا رہنا پڑا ہو تو پھر وہ مسجد کہاں رہی؟ میری بی بی نے 5 خطبوں میں ایک خطبہ دیا ہے جس کا نام خطبہ فدکیہ ہے، جو پہلا خطبہ ہے، جس کے 10 حصے ہیں، اور بعض شارحین خطبہ نے اسے 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ غرض یہ تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے نہج البلاغہ کے خطبات کو تقسیم کیا گیا ہے، ایسے سیدہ کے اس خطبے کے بھی حصے بنا کر تقسیم کیا گیا ہے، اور جیسے قرآن کی آیات کو، سورے کے اندر موجود آیات کو وقف جائز اور وقف لازم اور وقف واجب کے عنوان سے تقسیم کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی قرآن کی تفسیر جو خطبات کی صورت میں ہیں انہیں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ جہاں پر بات مکمل ہو رہی ہو، جہاں پیغام مکمل ہو رہا ہو، جہاں مضمون مکمل ہو رہا ہو۔ میری بی بی نے 10 موضوعات کے اوپر اس خطبے میں ارشادات فرمائے ہیں، اور سیدہ کے اس خطبے کے مختلف حصوں کے اندر مختلف پیغامات۔ سیدہ کا یہ خطبہ پہلا خطبہ ہے جسے خطبہ فدکیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بی بی کا دوسرا خطبہ جو میری بی بی نے ارشاد فرمایا وہ بھی مدینے میں انصار سے خطاب ہے۔ بی بی نے ان 5 خطبوں میں ایک خطبہ عورتوں سے ارشاد فرمایا ہے اور 4 خطبے بی بی نے مردوں سے ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ خود ایک مصائب کا پہلو ہے۔ بعض افراد دقت علمی کے بغیر بعض اعتراضات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض ایک صاحب نے کہا حدیث کسا کے حوالے سے کہ حدیث کسا کیونکہ بی بی نامحرم سے بات کر رہی ہیں اس لیے حدیث کسا کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے اسے ایک جملہ کہا، میں نے کہا بھائی حدیث کسا میں جابر ابن عبداللہ الانصاری سے بی بی نے اگر روایت کی ہے، روایت کر رہے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری بی بی سے، تو تم نے کیا بی بی کو اپنی عورتوں کی طرح سمجھ رکھا ہے؟
بی بی کے 4 خطبے مردوں سے ہیں. بی بی سلمان فارسی سے بات کرتی تھیں، بی بی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت حدیث انہیں تعلیم دیتی تھیں. سیدہ مہدیہ ہیں، ہادیہ ہیں، اور کیونکہ بضعۃ الرسول ہیں، اور بضعۃ الرسول ہونے کے اعتبار سے جیسے اسوہ حسنہ سرکار کی ذات ہے، ایسے ہی اسوہ حسنہ سیدہ زہرا کی ذات. خواتین مجلس سن رہی ہیں عزیزان گرامی، کل قیامت میں یہی عورتیں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں یا اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی ذات کو تو نے اسوہ حسنہ قرار دیا. اول طہارت سے لے کر آخر دیات تک سینکڑوں مسائل ایسے تھے جس میں رسول ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ وہ مرد ہیں، وہ کام کر کے ہی نہیں دکھا سکتے. نمونہ عمل سرکار کی ذات ہے مگر مرد ہیں. سرکار نے مسئلے کو حل فرما دیا، فاطمہ تو بضعۃ منی، رسول کو بطول کے ساتھ ملا لو، اسوہ حسنہ مکمل ہو جائے گا. اس سے بلند تر صلوات. اور ویسے بھی حوزہ علمیہ قم اور میرے لیے سعادت مندی ہے کہ حرم کی جانب سے مجھے عزت عطا کی گئی، اور علماء کرام کو سبق سنا رہا ہوں، ان سے اصلاح کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. اور ویسے بھی عزیزان گرامی، حدیث قصہ کی سند مکمل ہے. حدیث قصہ کے اوپر حضرت آیت اللہ مراشی نجفی نے غلط کہتا ہے کوئی اگر علماء کرام کی جانب اس بات کو منسوب کیا جائے کہ حدیث قصہ کی سند کے اوپر کوئی بات کرتا ہے. حدیث قصہ کی سند پر بات کرنے والا اپنی سند پیش کرے. توجہ ہے، حضرت آیت اللہ مراشی نجفی نے حدیث قصہ کی سند کے اوپر مکمل مفصل تحریر پیش کی ہے، اور شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ کا مفاتیح الجنان کے اندر حدیث قصہ کو لکھنا خود ایک سند ہے. اور ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم دعائے کمیل اور حدیث قصہ کے اندر کوئی تصادم کو ظاہر کریں. بہت اچھا جملہ کل ہمارے مہمان خطیب کا تھا، اس لیے کہ ایک شوہر سے منسوب ہے، ایک زوجہ سے منسوب ہے، ایک کی نسبت مولا کائنات سے. اس خطبے کے اندر بی بی نے جو کچھ ارشاد فرمایا اسے توفیق ہوگی تو انشاءاللہ آئندہ کے مرحلوں میں عرض کروں گا. اور ایک خطبہ میری بی بی نے خواتین سے ارشاد فرمایا ہے. یہ خطبہ سب سے پہلے ہم تک کیسے پہنچا، کتابوں میں کیسے آیا؟ پہلی بات تو یہ کہ حدیث بیان کرنے پر پابندی، حدیث لکھنے پر پابندی، حدیث کہنے پر پابندی. امام نسائی ہمارے امام نہیں ہیں، تم مانتے ہو اس لیے ہم احترام کر لیتے ہیں. انہیں کوڑے مار مار کر اتنا زخمی کر دیا گیا کہ امام نسائی اس دنیا سے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ امام نسائی حدیث کو بیان کرتے تھے. کتنی ہی بڑی تعداد میں، خود امام مالک کو حدیث بیان کرنے کے اوپر مشکل تھا. حدیث پر پابندی ہے، لیکن اللہ اکبر، سلام بھیجیے اس دروازے پر جس پر بیٹھے ہوئے ہیں، اہل بیت عصمت و طہارت کا دروازہ. دنیا جس چیز پر پابندی لگائے اہل بیت اس کے پابند نہیں ہیں، اور امام کہتے ہی اسے ہیں جو حالات کے پیچھے نہیں چلتا بلکہ حالات کو اپنے پیچھے چلاتا ہے. یہ امام زمانہ ہے، یہ زمانے کو اپنے پیچھے رکھتے ہیں، یہ زمانے کے پیچھے نہیں چلتے ہیں. لہٰذا جب حدیث پر پابندی تھی تو میرے ائمہ نے، ہمارے ائمہ نے حدیث کے اوپر پابندی کا حل یہ نکالا، غلام خریدنے شروع کیے، کنیزیں خریدنا شروع کیں. توجہ چاہوں گا، پہلے امام کے زمانے سے لے کر 7ویں امام کے زمانے تک غلام اور کنیز زیادہ ہیں ائمہ کے ہاں. توجہ چاہوں گا، لمحہ فکریہ ہے، تاریخ کا ایک صفحہ ہے. پہلے امام کے زمانے سے لے کر مولا کائنات کے زمانے سے لے کر 7ویں امام کے زمانے تک غلام اور کنیز ائمہ کے ہاں زیادہ ہے. کیوں؟ وہ امام سجاد کے ہاں سب سے زیادہ ہیں. ایک وقت میں 80 غلام اور کنیز، جو امام خود اپنا اقام انجام دیتے ہوں، جو حاجیوں کی خدمت کرتے ہوں، نقاب لگا کے حاجیوں کے کام آتے ہوں، اور جب پہچان لیے جاتے ہوں تو قافلہ بدل دیتے ہوں. وہ امام یہ جو 80 غلام اور کنیز رکھ رہے ہیں، کیا اپنی خدمت کے لیے رکھ رہے ہیں؟ میرے معصوم امام نے غلام اور کنیزوں کو اپنی خدمت کے لیے نہیں رکھا، بلکہ انہیں حدیث سکھا کر حدیث کا عالم بنا دیا، اور پھر بہانے پر انہیں آزاد کر کے ایک مبلغ کے طور پہ روانہ کر دیا.
صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. وجہ یہ ہم تک کیسے خطبہ پہنچا؟ تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ یہ خطبہ ہم تک کیسے پہنچا؟ 204 ہجری میں مامون الرشید کے زمانے میں خطبہ تدوین کیا گیا، بلاغت النساء کے اندر ابن تیفور نے لکھا. اس سے پہلے یہ خطبہ کہاں تھا؟ سب سے پہلا جو قلمی صورت میں اسے لکھا گیا ہے بی بی کے خطبے کو، خطبہ فدکیہ کو، وہ 204 ہجری کے اندر لکھا گیا ہے، مامون کا دور ہے. اس سے پہلے خطبہ کہاں تھا؟ حضرت زید شہید فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، اس خطبے کے راویوں میں ایک جناب زید شہید ہیں، ایک خود حضرت معصومہ قم ہے. حضرت زید شہید فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا کے خطبات ہمیں ہمارے بزرگ یاد کرواتے تھے، اور بچوں کو اس وقت تک سونے نہیں دیا جاتا تھا بنی ہاشم خاندان میں جب تک کہ وہ خطبہ سنا نہ دے. اور یہ ہماری جدہ کا خطبہ ایک مرتبہ ہمارے سینوں میں منتقل کر دیا جاتا تھا، اور پھر ہمیں کہا جاتا تھا کہ اپنی اولادوں کو یاد کراتے رہو، اس لیے کہ دور ایسا ہے کہ اسے بیان نہیں کر سکو گے اور اسے لکھ نہیں سکو گے. لہٰذا زید شہید فرماتے ہیں مجھے خود میرے بابا علی ابن الحسین نے یہ خطبہ حفظ کروایا. اور پھر جامع مامون الرشید کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں کیونکہ قلم اور فکر کو کچھ آزادی ملی، کیونکہ بظاہر اس کے مزاج کے اندر علمی محافل کے سجانے کا ایک انداز تھا. محفل لگی ہوئی ہے، امام رضا تشریف فرما ہیں، ایک شخص نے آواز دے کر کہا، توجہ چاہوں گا اس روایت پر، ایک شخص نے آواز دے کر کہا کہ اے فرزند رسول ہمیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. آپ کے سکوت کو دیکھ کر بھی اس روایت کو بیان کر رہا ہوں. اے فرزند رسول ہمیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. تو برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی کہ اے فرزند رسول مجھے بھی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. حضرت فرمایا یہ حدیث تو تمہیں سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر. توجہ ہے.